دوستو، قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اسے قرآن مجید میں قوم مجرمین بھی کہا جاتا ہے۔ قوم لوط کا قوم مجرمین کے نام سے قرآن میں یہ ذکر ہے۔ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی قوم لوط ایسے گندے فعل میں مبتلا تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ویسے گندے عمل نہیں کیے تھے۔ یہ لوگ لواطت کے بانی تھے، رہزن تھے، لٹیرے تھے اور عام جلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی کے ایک برادر وطن حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم لوط نے نبوت سے ماننے سے انکار کر دیا اور بولے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور فتح عنایت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ملائکہ کو ان بدکاروں کی ہلاکت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی سرسبز و شاداب تھی۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں ان کے نو عمر خوبصورت لڑکے اور لڑکوں سے بدفعلی کی جائے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آئیں گے۔ شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورگلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا اور پھر ان میں وہ عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا اکھاڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا میਂہ برسایا جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دوستو، قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحرمیت یا بحر مردار کہتے ہیں۔ یہ بحرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس میں پانی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس بحرے میں مچھلی، مینڈک، کیڑا، غرض یہ کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام صدوم تھا جو آج کل اسی بحرہ میں غرق ہے، مگر کبھی یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ گلوں اور پھلوں کی کثرت ہوتی تھی۔ یہاں کم از کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے جن کے مجموعے کو قرآن کریم نے متفقہ یا متفقیات کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل نے یہاں کی قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔